الذين اصطفى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء نور وبك النور نور على نور أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء ملته أجمعين ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض قال الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت خلقا أحب إلي ولا أكرم لدي منك وبك أعطي وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم حب أهل بيت تلاوة القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا سيد السادات جئتك قاصدا ورجو رداك واهتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوكا لا يروم سواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من الباري أو رشفا من الديم فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے اللہ اکبر کبیرہ علامہ جامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے شرح ملا جامی کیسے لکھی یوسف زلیخہ کیسے لکھی انفاس العارفین تصوف پر آپ نے پھر ایک مختصر سا جواب دیا تھا یہ آپ کا کلام ہے صلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا زمیں از حب او ساکن اور اس میں ایک سائنس کا نقطہ بھی بیان فرمایا آپ نے جن کو یہ مرض ہوتا ہے نا سائنس کا جی میں نے فزکس پڑھ لی اور میں نے کیمسٹری پڑھ لی اور میں نے بایو پڑھ لیا لیکن قرآن سے ناآشنا رہا وہ یاد رہے ساری زندگی وہ عقل کے گدھے پر سوار تو ہوگا لیکن عشق مصطفیٰ کی ایک رمق بھی نہیں ملے گی اس کو بڑے لوگوں کو اسی چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سائنس کو برا کیوں کہا فزکس کو برا کیوں کہا بایو کو برا کیوں کہا تو میں اس سے دست بستہ یہی عرض کروں گا اس وجہ سے دین پڑھ اگر نہیں پڑھتا کسی مولوی کے پاس تو کلیات اقبال لے روزانہ ایک ورقہ اقبال کا پڑھ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کیونکہ اقبال نے کہا تھا یہ علم نہیں یہ زہر ہے یہ علم نہیں یہ زہر ہے احرار کے حق میں احرار ہور کی جمع ہے اور کہتے ہیں آزاد کو یہ ذہن میں رکھیں اب یہی اردو میں نے ایک گریجویشن کا طالب علم تھا اس کو میں نے کہا اقبال کی سمجھ نہیں آتی ہے جب تک عشق مصطفیٰ کی گھٹی ماں کی گود سے نہ ملی یہ صحیح میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اقبال کو بھی ماں کی گود سے ملی ہے کیونکہ آپ نے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں نہ صرف پڑھی نہ نحو پڑھی نہ فقہ نہ اصول فقہ نہ آپ نے تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فلسفہ حکمت یعنی درس نظامی کا باقاعدہ کورس آپ نے نہیں کیا لیکن آپ علامہ ہیں کیوں ماں کی گود سے عشق مصطفیٰ کی گھٹی ملی پڑھ کے دیکھ لیں آپ نے نہ فزکس پڑھی نہ بایو پڑھی نہ ہی کیمسٹری پڑھی پھر حکیم کیسے بن گئے پھر کیوں حکیم بن گئے
حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ عجیب بات ہے، کیونکہ آپ روحانی طبیب تھے. جسمانی ہونا کوئی کمال نہیں ہے. شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالی، ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ واقعہ رقم فرمایا. قربان جائیں، میں تھوڑا سا معذرت کروں گا. نفحات الانس کتاب علامہ جامی کی جو تصوف پر لکھی، آپ کی انفاس العارفین ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو محدث علی الاطلاق ہے، کہ جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے 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 حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا کیوں بیٹھا؟ حضور تجلیاں. میرے آقا نے فرمایا جہاں دلی میں میرے دین کی خدمت کی ضرورت ہے وہاں جا. حضور تجلی نصیب نہیں ہوگی، میرے آقا نے فرمایا وہاں میرا دین تو پڑھا، ہر رات ہم آئیں گے تیرے پاس. ہم کیا جانے فزکس بایو کیمسٹری کی، جہاں جلوے نصیب ہوں حضور کے. ہم کیا کریں، کرنی پھر بھی غلامی ہے. ایک بڑا نوکر ایک چھوٹا نوکر ہے، وہ چاہے پی این ہو چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو، لیکن ہے تو غلامی. یہی کہتا ہے میں نوکری کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قبلہ اردو بھی ولیاں دا فیضان ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا ایک نوجوان سے، جن کو مالی خولیے کا مرض ہوتا ہے، میں پھر اس کو مرض بھی بتاتا ہوں، اس کا علاج بھی بتاتا ہوں. خالی کریٹیسائز تنقید کرنا یہ بالکل نہیں، ہمیں بھی جائز نہیں ہے. بالکل اس کی اصلاح کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو اس وجہ سے مرض بھی بتانا چاہیے، علاج بھی بتانا چاہیے. تو یہ میں اس طرح کا چھانٹا مار دیتا ہوں جو بندہ زیادہ غرور اور تکبر کرے، کیونکہ ہم معاشرے میں، ہم مولوی لوگ، ہماری اوقات نائیوں سے بھی نیچے. جو چک اور علاقے میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب نے وہاڑی میں ایک مسجد میں مسئلہ چلا، انہوں نے اینٹیں وضو خانوں سے لے کر کے دوسری طرف لگوا دی. اب مقتدی آیا، اس نے کہا جی آپ نے ادھر کیوں کی؟ انہوں نے کہا میں ادھر کروا دیتا ہوں، اگر آپ کو تکلیف ہے. یہاں ضائع ہو رہی تھی، میں نے ادھر کام میں لگوا دی. اب وہ آگے سے کہنے لگا مجھے اتنی بات کیوں کی ہے، اتنی بات کیوں کی ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. مولا علی پاک فرماتے ہیں، یوں حکایت میں علامہ ابن جوزی نے روایت نقل کی، مولا علی پاک فرماتے ہیں عالم سے محبت کر تجھے جنت ملے گی. یہ تو عالم کی مہربانی ہے، مہربانی ہے. ہم نے جو تماشے بنائے ہوئے ہیں، یہ علماء پھر بھی کرم نوازی فرماتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں تمہیں وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. آج جس طرح جنازے میں فارمیلٹی کے لیے آ جاتے ہیں، جی جنازہ پڑھا دیں، اس وقت عالم دین ٹھوکر لگا دے، میں دیکھتا ہوں تیرے باپ کو کون سا ایم پی ایم نے آ کے دفناتا ہے جس کو استنجے کا بھی پتہ نہیں. شکر کر علماء باہر نکلے، شکر کر. وگرنہ اپنی جو اب تیسری چوتھی کی کتاب نیا ایڈیشن آیا ہے ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے، اس میں تو ختم نبوت کا خانہ حضور کی شان نکال دیا. ہم بیٹھے منہ اٹھا کے. یہ علماء کی مہربانی ہے کہ جہاں جہاں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں، ایسے کفریات ہوتے ہیں تو علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا، شہید کی سیاہی بھی تولی جائے گی اور عالم دین کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی، لیکن عالم دین کی سیاہی اس کے خون سے بڑھ جائے گی. تو اس سے نفرت کرتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں، محفل کے آداب ہیں، گفتگو آپس میں نہیں کرنی. اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا مجھ سے کر سکتا ہے، ذہن میں رکھیں. مجھے نہیں آتا ہوگا علماء سے پوچھ کر بتا دوں. محفل میں سرگوشی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، عاشقین کا نہیں. میں یہاں بھی مثال دے دیتا ہوں، میرے ذہن سے جو بات نکل جائے، میں کیونکہ میں مقرر یا شعلہ بیان نہیں. ہاں جی، مقرر شعلہ بیان بننے کے لیے بندے کو بڑی چاپڑوسی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل میں صحیح عرض کر رہا ہوں. ہاں جی، لیکن جہاں جو بات ہوگی میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. میں اس پر سرگوشی پر آپ کو مثال دے دیتا ہوں. قرآن مجید کے چوتھے پارے میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اس آیت کا شان نزول یہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس مٹی کو جانتا ہوں جس مٹی سے مومن اور منافق نے بننا ہے.
منافقوں نے سرگوشیاں کی. انہوں نے کہا ہم تو حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں, ان کو ہمارا پتہ نہیں. یاری ہماری ابو جہل سے بھی ہے, ابو لہب سے بھی ہے, ادھر ہم ان سے بھی ملتے ہیں, ان سے بھی ملتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں. مٹی کا ان کو جب خمیر تیار ہی نہیں ہوا, ان کو کیسے پتا؟ میرے آقا جلال میں آ گئے. تفسیر معالم التنزیل, یہی مقام حضور جلال میں آئے, ممبر رسول پہ فرمایا سرونی اما شئتم, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ شئتم, جو چاہے, شاء یشاء, جو چاہے, جو چاہے مجھ سے سوال کرے. یہاں پر ایک اور بات عرض کروں, ملا بک بک کرتا ہے کہ شیطان کا علم تو ثابت ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں. ملا بک بک کرتا ہے, جب سے ہمارے مدرسے میں حضور آئے تو حضور کو اردو آتی ہے, اور بے ایمان کافر ہو, غیر مسلم ہو, لطیف گھابا انگلش میں کتاب لکھے دا ڈیزرٹ آف پروفٹ, صحرا کے پیغمبر, وہ کہے میں جیل میں تھا, خام میں زیارت ہوئی تو حضور میری انگلش کی کتاب پڑھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ کافر کا یہ عقیدہ, لیکن بعد میں مسلمان ہوا. دوسری کتاب لکھی اس نے, فرینڈ اینڈ فوز, دوست اور دشمن. یہی تو ہماری ساری بات. گھر میں اگر ایک عالم دین ہو تو میں یہ پریشانی نہ ہو. کوئی ادھر سے کان مروڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے کان مروڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے کان مروڑ رہا ہے, سارے بک بکارے اکٹھے ہو کے علماء پر بھونکتے, کیونکہ باپ سے تربیت یہی ملی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اپنے اثاثے اگر خرچ ہو, یہاں تو دین میں تو ایک خرچ ہی نہیں ہوتا, بلکہ حضور تو نوازتے ہیں, عزتیں عطا فرماتے ہیں, روٹی ختم ہی نہیں ہوتی. عالم دین کون سی صبح سے شام تک مزدوریاں کرتا ہے, کیونکہ میرے آقا نے جو فرما دیا, تمہیں پریشان میرے دین کی خدمت تم کرو, رزق وہاں سے آئے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی, سوچ بھی نہیں ہوگی. مسند امام اعظم میں یہ روایت میرے امام نے نقل فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے جب یہ اعلان فرمایا, حضرت عمر پاک کھڑے ہو گئے, رو رہے ہیں. حضور آمنا و صدقنا, اور صحابہ کرام فرماتے ہیں شفا میں اور مختلف دوسری کتب میں کہ حضور نے قیامت تک بعد میں جنتی, دوزخی, ایک ایک نام, ہر چیز بیان فرمائی, لیکن ہمارا اتنا حافظہ نہیں تھا کہ ہم یاد رکھتے. حضور نے سب کچھ بیان کر دیا. اور ایک روایت جو مسند امام اعظم میں ہے کہ آخری دوزخی ملا کتاب پڑھتا ہے, لیکن کتاب پڑھتا ہے, لیکن کتاب قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ بابا فرید کا پٹا گلے میں نہ ہو. بے شک نہیں سمجھ آئے گا. سورۃ فاتحہ پڑھ, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. کون سے لوگ؟ کون سے لوگ جن کی مٹی کو بھی رب نے اتنا مقام, عزت عطا فرمائی. بادشاہوں کے قبرستانوں میں مٹی کیا, ان کی قبروں کو کوئی جانتا نہیں, نسلیں ختم ہو گئی, لیکن کئی سو سال بیت گئے, ان کی مٹی کو رب نے ختم نہیں ہونے دیا. ضروری ہے جن کی نسل میں ولی نہ ہو, ان کو کیا سمجھ آئے گی ولی کون ہوتا ہے, ان کو کیا سمجھ آئے گی. پھر میرے آقا نے کیا فرمایا, یہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اس آیت کتاب حاشیہ ساوی میں بھی بیان کیا گیا, جو جلالین کا حاشیہ ہے, بیان کیا گیا. پھر میرے آقا نے جمعے کی تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ میں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے, اخرج فلاں بن فلاں, اخرج فلاں بن فلاں. پھر کیا ہوا, اس سرگوشی کی وجہ سے حضور نے منافقین, کیونکہ حضور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا, لیکن منافقین باز نہ آئے, حضور نے پھر ان کو گھسیٹ کر باہر نکلوایا تھا مسجد سے. قرآن ہے. پھر یہاں پر دو نام ملے, مومن اور منافق, حتی یمیز الخبیث من الطیب. منافق کو یہاں خبیث کہا گیا اور مومن کو یہاں طیب کہا گیا. پھر سورۃ نور میں چلی, الطیبات للطیبین. رب نے کہا طیب طیب کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے, الخبیثات للخبیثین, خبیث خبیث کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے. ہم تو آج کوششیں کر رہے ہیں نا, ہم تو آج کوششیں کر رہے ہیں کہ خبیث پاک پلیت سارا مل جائے. پینا پانی کیڑا ہے, مینوئل واٹر. واہ, ادھر پاکی پلیتی جمع کر رہا ہے, ادھر پیتا کیا ہے, مینوئل واٹر. کیا بات ہے, دھویا ہوا پانی, کمال ہو گیا. من پلیت ہے, ادھر پاکیاں ڈھونڈ رہا ہے.
یہ پاکی پلیتی جب یہ امتیاز ہی نہ رہے، پھر جتنے مرضی دھوئے ہوئے پانی، جتنے مرضی اچھی کمپنیاں کے پی لے، کبھی اثر نہیں ہوگا. شوگر پھر بھی اندر ہے، یرکان پھر بھی اندر ہے، 10 گولیاں پھر بھی کھا کے سونی ہے. اور پانی کی غذا اس کے مصطفیٰ بنا، غذا اور کوئی بھی پانی ہے اس پر الحمد شریف. اور میرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح عقائد کے شرح میں یہ واقعہ موجود ہے. جس وقت جنگ کے لیے گئے، انہوں نے ایک بڈھا بھیجا راہب، تقریباً 100 سے ابو سال اس کی عمر تھی. جب بات چلی اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ مذاکرات ہونے لگے، تو اس کی بغل میں ایک بوتل تھی زہر کی. آپ نے پکڑا، کیا ہے؟ زہر ہے. آپ نے غٹا کٹ کر کے پی لیا جس طرح شرابن طہورا تھی. بسم اللہ پڑھ کے پی گئے. اب وہ بابا کانپنے لگ گیا. اس نے کہا زہر تھی. اس نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مکا کر لیں، ہم جزیہ دے کر زندہ رہنا چاہتے ہیں. تم تو موت کو گلے سے لگا لیتے ہو، تو تمہارے ساتھ جنگ کیسے ہوگی؟ تم تو موت کو بھی گلے سے لگا لیتے ہو، تمہاری یہ رت. قربان جائیں، قربان جائیں. جتنا مرضی ڈر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں موت سے، جتنا مرضی بچ لیں، جانا تو ہے یہ قبر میں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ایک شخص نے نا بڑی دنیا کمائی، اکٹھا کرتا رہا، بیٹھ کے کھاؤں گا آرام سے، پہلے اکٹھا کر لوں پھر آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا. جب اس نے کافی سارا مال متا اکٹھا کر لیا، نوکر چاکر ہو گئے، کھا رہا ہے. ایک جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، دستک دیا، فقیر کے لبادے میں نوکر آیا، مجھے اپنے مالک سے ملاقات. اس نے کہا تو فقیر میرے مالک سے؟ چلے گئے. پھر آئے، پھر کہا میں اسرائیل ہوں. چونک گئے. پھر نوکر چاکر کیا بادشاہی، سارا نظام بدل گیا. آیا منتیں کرنے لگا، حضور مجھے مہلت دے دیں، حضور مجھے مہلت دیں، میں نے اس کا حق ادا کرنا، اس کا کرنا، اس کا کرنا. نے کہا اب تو نہیں ملے گی. تیرے دماغ کے اوپر چربی سوار ہو گئی تھی، تو یہ نہیں پتا تھا آگے جانا ہے. اس نے سارا مال نوکروں کو کہا اکٹھا کر کے سامنے لائے. اب حضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یہ کمینہ مال ہے، یہ کمینہ مال ہے جس نے مجھے رب رسول سے دور کیا، یہ کمینہ مال ہے. اللہ نے مال کو زبان دی، بول پڑا. انہوں نے کہا مجھے کمینہ کہہ رہا ہے، اور تجھے تو منہ نہیں لگاتا تھا، میری وجہ سے تو بادشاہوں کے قریب ہوا، تو مجھے کمینہ کہتا ہے. مجھ سے بڑا تو کمینہ تو ہے. اگر مجھے اچھے کاموں پہ لگاتا، زکات دیتا، صدقات، عشر، اگر رب رسول کا حق ادا کرتا تو میں ادھر بھی لگ جاتا. آج ساڑی قوم بدل ویکھ دی نا، مسیح تل نہیں آنا، مر گئے بدل آیا. اتنی شومی ہے قسمت اس پاکستانی قوم کی. میں دوسرے ممالک کی بات نہیں کروں گا، وہاں شاید خوف خدا ہو، کیونکہ اس دھرتی پر وہ گناہ، وہ جرم، وہ ظلم ہوئے، پوری کائنات میں شاید انگریزوں کے، غیر مسلموں کے ملک میں بھی ایسا کام نہ. میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں یہ واحد ملک ہے، لیکن حضور کی نگاہ پاک کا کرم اور آپ کا کمال دیکھے کہ ہم پھر بھی اتنے ہم تو کسی چیز کو، یہ بھی ہمارے اوپر زحمت ہے، زلزلے آنا، اتنی مسائل، اچانک موتوں کا آنا، جوان رات کو سویا صبح زندہ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. حالانکہ جتنی بارشیں آئی ہیں اس علاقے میں، جنوبی پنجاب، خانیوال سے لے کر پوری تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہے، اتنی گڑا نہیں آیا. یہاں بزرگ بھی تشریف فرما، آج تک نہیں ہوا. کیوں؟ یہاں دنیا پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. خصوصاً اس پٹی سے چلے جائیں جنوبی پنجاب سندھ تک، خدا پرستی نہیں، بالکل نہیں. خان پرستی، دلتانہ پرستی، خاکوانی پرستی، فلانی پرستی، قوم پرستی، راو پرستی، فلانا پرستی، لیکن خدا پرستی نہیں. دنیا دار کے حکم کو ایسے مانگنا، یا رب رسول کے حکم کو بھی ایسے نہیں مانتا. میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں. اور ایسے لوگوں کے لیے مکاشفۃ القلوب میں میرے آقا کا فرمان امام غزالی نے روایت نقل کی. میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں اس طرح مشغول ہوں گے جس طرح رب کی عبادت میں مشغول ہیں، دنیا کی اتباع ایسے کریں گے جس طرح رب کی اتباع کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ بیمار ہوں تو ان کو پوچھنا نہیں، گزرو تو سلام نہیں کرنا، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا. پھر بتائیں علماء کی مہربانی نہیں پھر بھی پڑھا دیتے. حضور کا فرمان ہے، حکم ہے. ایک ہے حضور کا ایسے فرمانا، ایک ہے حکمن فرمانا. امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. علماء بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ.
اللہ اکبر کبیرہ. یہ علماء ہیں جنہوں نے غلامی سے آزاد کروایا، لیکن انشاءاللہ ابھی بھی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے. یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں آزاد کروا رہے ہیں، یہ ان کی مہربانی. یہ علماء کا بڑا احسان ہے ہم پہ. ہم تو مر رہے ہیں نا نالی گٹر کے پیچھے، ہم مر رہے ہیں روٹی کے پیچھے، ہم مر رہے ہیں میرے پتر کو نوکری لگوا دیا. ہم نسلوں تک احسان نہیں بھولتے. اور یار کلمہ دیکھ تجھے یہ سب کچھ ملا، کس کے صدقے سے ملا؟ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان ہو ان میں جو اشیاء ہو، رب نے فرمایا وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں. یا اللہ کس لیے؟ تو ہر چیز سے پاک ہے، غرض سے پاک ہے، پھر کس لیے؟ رب نے قرآن تو پڑھنا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ جو ہے یہ میں اپنے محبوب کے لیے بنا ہے. قرآن ہے، یہ قرآن ہے. سب کچھ حضور کے لیے مسخر ہے. سونیا تمہارے لیے. الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ جی میرا مکان بن گیا، میری یہ بن گئی، تو کیا بن گیا؟ اینٹوں پر عزت ہے تیری، کپڑے پر عزت ہے تیری تو عزت نہ ہوئی. یہی ہے نا، گاڑی کو دیکھ کر بندہ سلوٹ کر دیتا ہے، گاڑی نہ ہو تو کون سلام کرے گا؟ لوہے کی عزت کر رہا ہے وہ. پھر بے جان تو اچھی ہوئی مجھ سے کہ جس کی عزت ہو رہی ہے تو میری تو کوئی عزت نہ ہو. مجھے بھی گاڑی بن جانا چاہیے. ہاں بات تو صحیح ہے، مجھے بھی کوٹھی بن جانا چاہیے تاکہ عزت کوٹھی کی ہے، میری تو نہ ہوئی. تیری عزت کیسے ہوگی؟ پڑھ پھر امام احمد رضا کو. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے. واللہ فریاد کو سن لیں گے، پہنچیں گے ضرور. اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے. بڑی اقبال کو پڑھ لے، بڑی اقبال کو. ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں ہے گفتار میں ہے اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ملے تو بنتا ہے مسلمان. رمائی یہ کوٹھیاں بنگلے، اقبال تو ہی بتا. پھر نے کہا زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، بے زری یعنی بغیر دولت کے. مومن کا زوال، مومن پستی کا شکار. مومن کیوں ہے تنزلی کا شکار؟ وجہ کیا؟ اقبال نے فرمایا زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. ادھر 15ویں 16ویں والے کو پوچھ رہی بے زری کا معنی کیا ہے؟ نہیں آئے گا. میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں. میری گفتگو چل رہی تھی ایک اسٹوڈنٹ سے، میں نے اس سے یہی بات کی. میں نے کہا انتشار کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں انڈیا پاکستان کا انتشار ہو گیا. اور میں نے کہا انتشار کس زبان کا لفظ ہے؟ پہلے یہ تو تعین کرو. میں نے کہا وہ مولوی اور ہیں جو تمہیں دیکھ کر اپنے منہ سے پانی گراتے کہ ہم بھی غلام ہوتے، ہمیں بھی نوکری مل جاتی. میں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں، کیونکہ میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مول الموالی تقبلنی ولا تردد سوالی اغثنی سیدی انظر بحالی. کرم سے کیا رہنما راہزنوں کو. ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. میں نے کہا وہ اور مولوی ہیں، وہ اور پیر ہیں. الحمدللہ ہمیں مرشد نے سکھایا ہی نہیں ہے. ہاں جی الحمدللہ ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی ہے. کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر یا کسی 1 لاکھ کی تنخواہ والے کو دیکھ کے او جی میرا پتر بھی ہو گیا تو انہیں پیسے لبنا. واہ، عزت مل گئی تھوڑی ہے. اللہ نے تیرے سر پر تاج رکھ دیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا یہ تھوڑا ہے کہ تم مرے گا تیرے جنازے میں علماء ہوں گے تو تھوڑا ہے. تو زانی اور شرابیوں سے جنازہ جس کو بیچارے کو استنجا کے نہیں آتا. بہت بڑا جنازہ ہوا، ساری سیاست اکٹھی تھی. واہ، خباثت اکٹھی تھی. سیاست مقدس لفظ ہے. ہاں جی ایمان سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کی زبان مقدس سے لکھا ہوا لفظ ہے. مشکات شریف اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ انبیاء کا شیوا ہے. یہاں تو کوئی ووٹ نہ دے، اگلے دن اس کا مکان گرا دیتے، اس کا پرچہ کٹوا دیتے، اس کا پانی بند کروا دیتے. یہی ہے میرے آقا کا دین. پڑھ، حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کا غلام تھا. پھر غلامی کی زندگی کتنی بدتر تھی. لیکن جس وقت میرے آقا کو پتہ چلا بیمار ہے غلام، حضور تشریف لے گئے. حضور بیٹھے، وہ کرا رہا ہے در سے. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، میں ساری رات تیرے پاس بیٹھا. کمینہ ایک تو دین نہیں پڑھتا، پھر بک بک کرتا ہے. پڑھ حضور کی سیرت پڑھ سیرت صحابہ پڑھ. ایمان تازہ نہ ہو بات کرنا. اب عائشہ فرماتی ہے حضرت اسامہ چھوٹے بچے تھے، غلامی کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ تو دھلا دو.
پھر غلامی کی زندگی. میرے آقا نے دیکھا, اما عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے تھوڑا سا چہرہ بدلا, میرے آقا نے خود پکڑا, لے گئے, چہرہ بھی دلایا, چہرے کے بوسے لے رہے ہیں. یہ دین ہے, یہ حضور کا دین ہے. ہم لالچ کی وجہ سے, دنیا داری کی وجہ سے. میں رات تقریر میں تھا, عبد الحکیم کے آگے کوئی علاقہ ہے چور کوٹ کے ساتھ, وہاں پر میں تھا. تو آخر میں جب بات چلی میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی, میں نے کہا خدا کے بندو کچھ خدا خوفی کرو. اب تو میں نے کہا ہم مولوی نہیں چاہتے, نہیں مولوی یہ سیٹیں چاہتے, ہمیں ممبر رسول مل گیا, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. ہم صرف گزارش کرتے ہیں یار قرآن لے آؤ یا حضور کا فرمان لے آؤ, باتیں ساری ختم. آپس میں کیونکہ میرے بیج لگا ہوا تھا, وہ سامنے ایک شخص بیٹھا تھا, کیونکہ وہاں 2-4 بیٹھے تھے, تو اس نے اشارہ کیا. میں نے کہا خیر ہے, آپ مسکرا کر اشارہ کر رہے, ہنس رہے. انہیں جی ساڑی آپس میں گل. میں کہ جی کیا گل ہے؟ اور جی سیاسی انتخاب. میں کہ آپ کو پتہ ہے سیاست کا؟ بتائیں مجھے کیا پتہ ہے آپ کو؟ بات کرتے میں نے کون سی کرتے؟ میں نے کہا قائد اعظم کی کرتے. قائد اعظم کون تھا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیسی شخصیت تھی؟ آخری جملہ بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سید ریاض حسین شاہ نے جو آخری جملہ سنا آخری ڈائری میں موجود ہے, بتا سکتے ہیں آپ؟ بس یہی ہے, ایک تصویر لگا لی قائد اعظم کی اور اللہ خیر صلی اللہ. میں نے کہا بتائیں نا مجھے آخری جملہ کیا تھا قائد اعظم کا؟ ایسے قائد اعظم بن گیا. کوئی جتنا مرضی کروڑوں بھی دے دے, کوئی زبان سے کسی کو قائد اعظم نہیں کہے گا. کرم نوازی کس کی ہے؟ بیس آف پاکستان only on Islam, بیس آف اسلام only on حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ورک فار اٹ, لائف فار اٹ, انڈیڈ ڈائی فار اٹ. یہ ہے قائد اعظم. میں نے کہا آخری جملہ جس وقت آپ بولنا چاہتے تھے, ریاض حسین شاہ صاحب کہتے تھے بھئی منع کریں ان کو, نہ بولے, علیل ہیں. لیکن جب دیکھا وقت آخری ہے تو نے کہا چلو سن لے کیا کہنا چاہتے. تو آخری لفظ تھے, اے لوگوں یاد رکھنا اس میں محمد علی کا کمال نہیں, اس میں آخری نبی کی نگاہ پاک کا کمال ہے. یا رسول اللہ, یا علیہ رسول کے غلام ہے, موت بھی قبول ہے, زندگی فضول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کو دشمن نہیں ہے کسی کے, یہ ذہن میں رکھیں. لیکن تکلیف ہوتی ہے اس بات کی, ہم جس طرح خود بچنا چاہتے ہیں اسی طرح سب کو بچانا چاہتے ہیں. ہمارا فرض منصبی ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے. جو کہ جب ہم دین قرآن پڑھیں گے, حدیث پاک پڑھیں گے, تو بار بار آیات حدیث مبارکہ وہ دل پر دستک دیں گی. تم اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہو کہ امت مسلمہ کو ضرورت نہیں ہے. ہم جب عرف میں آ کر جب بیان ہی نہیں کریں گے, لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے یا بیان کیا, کوئی ٹوک نہ دے, کوئی گربان نہ پکڑ لے. پھر سیرت بیان کریں حضور کی کہ وادی طائف میں حضور کے ساتھ کیا ہوا. ہم اس نبی کے امتی کہ جس نے 13 سال کس کرم میں گزارے مکی زندگی میں, کہ رب نے بھی فرمایا اے میرے محبوب جان ہے جو کچھ بھی ہے, اب من کان میتا, یہ مردہ ہیں. حضرت امیر حمزہ 2 ترک سے اسباب النزول میں, ایک اس کا شان نزول یا حضرت عمر پاک ہے یا حضرت امیر حمزہ ہیں. یہ ہے عزت رسول کی خیرات. مسلمان نہ ہو عزت رسول پر پہرا دے تو پھر کیا ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ جب پتہ چلا نا حضور پر اوجڑی پھینکی ہے اس بے ایمان ابو جہل نے, تو آپ کے ہاتھ میں تیر کا چلہ تھا, کمان تھی, آئے اتنا مارا اس ابو جہل کو, قربان جائیں. آگے سے ابو جہل کہتا تھا اور تو اس کے پیچھے لگ گیا ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے, تو اس کے پیچھے لگ گیا ہے جو ہمارے حبل کو برا بھلا کہتا ہے, جو کہتا ہے وہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری رسول ہوں, تو اس کے پیچھے لگ گیا. اس نے کہا بے ایمانا میں پڑھتا ہوں اس کا کلمہ, تیری جو جرت ہے جو کر سکتا ہے کر لے. اسی وقت رب نے جبریل کو بھیجا. اب نے فرمایا میرے محبوب پہلے امیر حمزہ مردہ تھے, اب ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے. زندہ کیا, پھر کیا دیا کیا, زندگی ملی کہاں سے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي, ہم نے اس کو نور دیا ہے. یمشی چلتا ہے, وہ چلتا ہے اس نور کی روشنی میں چلتا ہے, اس نور کی روشنی میں. سنیو کروڑ ہاں سلام, تم نور کو نور مانتے, تو اسی وجہ سے تمہارا نور ہے. اسی وجہ سے
ہم اس راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ آقا نے ہمیں نکال کر ظلمات سے، اندھیروں سے ہمیں نکالا. قرآن کہتا ہے کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے محبوب، آپ نے اندھیریوں سے نکال کر مومن کو نور عطا فرما دی. قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. عزت رسول کی یہ خیرات ملتی ہے کہ اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. اور خوش قسمتی کیسا میلاد سے پریشانی ہوتی ہے. میں سوچ رہا تھا کل بھی حضور کا میلاد تھا، میلاد کا دن تھا، کیونکہ اگر دیکھی جائے انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 کم و بیش منتی ہے. کل 20 اپریل تھا تو آپ کی ڈیٹ بھی یہی تھی، لیکن بامر مجبوری جو ہے. لیکن ہر دن، ہر وقت، ہر روز، ہر روٹی کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے یہ بھی میلاد ہے حضور کا. نماز پڑھتے ہیں دن میں فرض کی 48 رکعتیں، 48 رکعتیں، 8 اور 4 12. تو 12ویں والے کے نام سے وہ مجھے بھی ٹائم جو ہے 12 بجے ملا. تو کیسا کمپیریزن، کیسی موافقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایمان سے بڑے خوش نصیب ہیں. بہرحال بات بڑی دور تک نکل گئی، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ مرض بھی بتایا جائے اور علاج بھی بتایا جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم بہت دور نکل چکے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں اگر پیر اور مولوی ان کا قبلہ درست ہو جائے تو مقتدی بھی درست ہو جائیں گے، مرید بھی درست ہو جائیں گے. دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس وقت جو بسیں جا رہی ہیں سیون شریف، میرے شہباز کلندر سرکار کیا کرنے آئے تھے؟ یہ سب سے بڑا گڑھ تھا بے حیائی کا، رقاصاؤں کا، جسم فروشی کا اڈا تھا سیون شریف. لیکن آج پھر بن چکا ہے، آج پھر بن چکا ہے. وہاں جا کر دیکھیں زنا خانے کھل گئے، شرابیں چل رہی. یہاں سے لوگ اتنے اتنے بکرے پیر صاحب کی قیادت اور سیادت میں لے کے جاتے ہیں. رن ہی وچ جناب جی، قوم بھی وچ جناب جی. کیا ہے جی؟ جا رہے ہیں جی دربار پر. کون سی حاضری دینے جا رہے ہیں؟ والدین کو بھی حیا نہیں آتا، خامدوں کو بھی حیا نہیں آتا. میری اماں سودا پاک، حضور کی زوجہ پاک، ساری زندگی ایک حج کیا، ساری زندگی ایک. سہیلیوں نے کہا کیوں نہیں آپ جاتی، پھر کر لیں. فرمان نہیں، یہ جسم، یہ جان، یہ حضور کی ہے. ایک مرتبہ بھی اگر حج فرض نہ ہوتا سودا کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی، کیونکہ میں ہوں ہی حضور کے لیے. مجھے صرف دیکھیں حضور، صرف حضور دیکھیں مجھے. قربان جائیں، کیسی تربیت ہے. قربان جائیں. اور اماں حفصہ پاک آپ جب بھی بولتی تھی نا، یہ باپ کی تربیت ہے. پہلے کہتی تھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، پھر عرض کرتی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیر. دین کی طرف آئیں، ایمان سے. جو حق چاہیں آپ کو ملے گا، جس کے حقوق دیکھیں آپ کو ملیں گے، جس اعتبار سے دیکھیں، باپ کی حیثیت سے، مدرس کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے بھی دیکھیں، حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، قسم سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، قسم سے ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. بات چلی تھی نگاہ سے ولی کامل شاہ ولی اللہ محدث دال انفاس العارفین کی. میں نے بات عرض کی آپ کے پاس ایک، کیونکہ آپ طبیب جسمانی اور روحانی دونوں تھے، آپ کے پاس کرورا لے کے آیا ایک شخص، ہندو بھی بیٹھے تھے. آپ نے کرورا دیکھا، آپ نے فرمایا یہ فلاں عورت کا کرورا ہے، اس میں یہ عمل پایا جاتا ہے، اس میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، اس میں یہ عمل پایا جاتا ہے، یہ عمل پایا جاتا ہے، اس میں اور مرض بھی یہ ہے. ایک ہندو بیٹھا تھا، وہ بھی بڑا حکیم تھا. اس نے کہا حضرت یہ کون سی طب میں آپ نے پڑھا ہے؟ کارورے میں طبیعت کا تو پتہ چلتا ہے، مرض کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ وہ عمل کیا کرتا ہے اس کا تو یہ کون سی طب ہے؟ فرمایا یہ نگاہ مصطفیٰ والی طب ہے. قربان جائیں، قربان جائیں، یہ نگاہ مصطفیٰ والی طب ہے. قربان جائیں، قربان جائیں. بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. بات آ گئی ذہن میں. ایک ہندو تھا، وہ ہندو پانی پہ چلتا، پاؤں گیلے نہیں ہوتے تھے، اس کے پاؤں نہیں گیلے ہوتے تھے. باتیں بتاتا، عجیب و غریب سچویشن. لوگ بڑے حیران و پریشان. کسی نے بتایا بابا نظام الدین اولیاء حضور ایسا ہے، ہندو ہے اور یہ کیفیت ہے اس کی. آپ نے کہا چلو ہم چلتے. پوچھا اس سے، ہاں بھائی، دیکھا ہندو ہوں، یہ کمال کیسے ملا؟ پانی پہ چلے، پاؤں گیلے نہ ہو، ہوا میں اڑے، یہ کیا کمال کہاں سے؟ ہندو ہو کے کمال. اس نے کہا نفس کا الٹ کرتا ہوں،
جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے خلاف چلتا ہوں. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے. بات سنیے گا بڑی توجہ سے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے کہ نفس کے تو الٹ کرتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. آپ نے تو جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں. فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا تیرا نفس کہتا ہے کلمہ نہ پڑھوں, تو پڑھ. الٹ تو یہی بنتا ہے. دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبہ. آپ نے فرمایا بتا سچ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا پھر پڑھا دے. قربان جائیں, اللہ اکبر کبیرہ. تو اس نفس کے اگر خلاف کریں گے تو یہ مقام ملتا ہے, یہ مقام ملتا ہے, بالکل ملتا ہے. اکیلا لا الہ. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں ایک کافر تھا, بہت ظالم تھا, اتنا ظالم تھا انتہائی درجے کا, لیکن وہ ظالم تھا, غدار نہیں تھا, منافق نہیں تھا. چس تو تب بھی ہے نا, ایک ہی ہو, طرف ایک ہی ہونی چاہیے, ایک ہی دل کسی اور نال, زبان کسی اور نال. وہ کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دو کراندا سانجا, اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. میاں وارث شاہ صاحب فرماتے بات تو ایک ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے یاد دلا دیں گے تو میں بات بہت دور تک نکل جانی ہے, میں اس کو سمیٹ لوں گا. ادھر بھی میرے ذہن میں بات آ گئی. تفسیر البیان میں حضرت لقمان غلام تھے, بکریاں چراتے تھے. تو جس وقت آپ کے مالک نے کہا مجھے ایک جانور ذبح کر کے اس کا پاک اطیب گوشت نکال کے دے, آپ نے ذبح کیا, دل اور زبان لا کر سامنے رکھ دی. اس نے کہا اب مجھے سب سے زیادہ خبیث اخبث جو گوشت ہے وہ نکال کے, آپ نے پھر ذبح کیا, دل اور زبان لا کر رکھ دی. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اطیب کہا تو تب بھی دل اور زبان, اخبث کہا تو دل اور زبان. انہوں نے کہا جب یہ بگڑتا ہے تو پھر پورا وجود بگڑ جاتا ہے, پورا وجود بگڑ جاتا ہے. قربان جائے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اتنا بڑا ظالم تھا. ایک دن مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا, شکست فاش ہوئی اس کو. انہوں نے کیا کیا, سوچنے بیٹھ گئے اس نے بہت ظلم کیے ہیں, اس کو اذیت ناک موت دینی چاہیے. مسلمان میٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح کرو, تابے کی دیگ منگواؤ, آگ کے اوپر رکھو, ٹیٹ کر کے تپاؤ اس کو, اس پر ڈال کے اوپر سے بند کر دو. اس نے کہا مارے گئے. قربان جائیں, مارے گئے. رونے لگا, اس کو اندر ڈال دیا. رام رام بھگوان جو جو تھے اس کے خدا اس نے بولا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا, ہو بدبخت ساری زندگی میں کن کے پیچھے لگا, نامراد مجھے بچانے نہ آئے. اس نے پھر لا الہ الا اللہ شروع کر دیا, لا الہ الا. انہوں نے کہا تیرے سوا تھا کوئی نہیں. کیا ہوا, دیکھ آگ جلتی تھی لیکن اس کو آگ جلاتی نہیں تھی, جلاتی نہیں تھی. کلمہ جو حضور کا پڑھ لیا تھا نا, اس نے کہا اب تو کوئی بچانے والا نہیں, چلو ڈر کی وجہ سے پڑھ لیا, پڑھا تو صحیح, پڑھ لیا. پھر جب انہوں نے دیکھا اوپر اٹھی دیگ, دیگ اوپر اٹھی, جو اس کا علاقہ تھا وہیں آ کے گر گئی. سارے اکٹھے ہوئے, اوپر سے انہوں نے برتن اٹھایا تو دیکھا. اس نے کہا تو, انہوں نے کہا بچ گئے. انہوں نے کہا کیسے بچے, نبی کے کلمے سے بچا. سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اسی کو دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو. نہیں آگ چھو سکتی, ہو ہی نہیں سکتا, قرآن ہے. آپ سورۃ حدید پڑھ کے دیکھ لیں, مومن اور منافق. مومن جب چلے گا, قربان جائیں, اور میرے حضور کا بھی فرمان ہے, جب مومن آگ کی طرف دیکھے گا نا دوزخ کی, وہ کہے گا ادھر نہ دیکھو میں ٹھنڈی ہوتی. تو حضور جس غلام کو دیکھیں گے بتائیں وہاں اس کو آگ لگے گی؟ بس حضور دیکھ لیں. قربان جائیں. حضور کے مدینہ تفسیر البیان میں علامہ اسماعیل کی فرماتے ہیں ایک ہڈی ملی ایک شخص کو, اس نے ہڈی اٹھا کے جلانے کی کوشش کی, جلے نہ. حیران ہوا, بندہ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ ہڈی نہیں جلتی, میں آگ جلانے کی کوشش. انہوں نے کہا یہ, ہاں. اس نے کہا یہ تو اونٹ کی, فلاں اونٹ کی ہڈی. انہوں نے کہا پھر آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے یہ اس اونٹ کی ہڈی ہے جس نے مدینہ شریف کا سفر کیا تھا, تو اس کو آگ کیسے جلائے؟ قربان جائیں, قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بات بہت دور تک نکل گئی, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بات فضول نہیں ہے, بات کوئی بھی فضول نہیں. فضول بات وہی ہے جو اللہ رسول سے ہٹ کے ہے. ہاں, علم وہی فضول ہے جو اللہ رسول سے ہٹ کے ہے.
کیونکہ اقبال سے بات چلی تھی. اقبال میں نے شروع سے کہا تھا اگر کسی کو دین نہیں سمجھنا مولویوں کے پاس نہیں جانا تو کلیات اقبال تو اردو میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, لیکن اردو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کہ بلا نے فرمایا تو میں نے کہا اردو بھی اولیاء کا فیضان ہے. بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کے جو مرید تھے امیر خسرو, کیونکہ آپ کے مرید عجم میں بھی تھے, عرب میں بھی تھے, ایشیا میں بھی تھے, مختلف زبانیں تھیں, ان کو ایک دوسرے کا مافی ضمیر سمجھ نہیں آتا تھا. آپ نے پھر ان کو فرمایا خالق باری کتاب لکھو, اس کتاب میں تمام زبانوں کا مجموعہ ہو تاکہ بولنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. الحمدللہ پاکستان بھی اولیاء کا فیضان اور اردو زبان بھی اولیاء کا فیضان. یہ اولیاء کے قدموں کی خیرات, ہم کدھر کدھر بھاگیں گے. اولیاء کی محبت ہمارے خون میں رچ چکی, بس چکی ہے. لیکن اولیاء کے دربار میں یاد رکھیں دنیا نہ مانگے, بالکل نہیں. اورنگزیب عالمگیر جب آیا نا, نبی نے بیٹھے تھے پیر معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر, نبی نے بیٹھے تھے. اور تجھے کتنی عمر ہوئی؟ 10 سال. تجھے 5 سال. آنکھیں انہیں کہا وہ نہیں ملی, وہ نہیں ملی. اور مانے لگے میں اندر فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں, اگر مجھے اس کا جواب نہ ملا آج تمہاری گردنیں اڑانی ہے. انے تو پریشان ہو گئے بیچارے, مر گئے آج, کیونکہ وہ یہ مانگنے کے لیے 10 روپے اللہ دینا آتے 5 روپے یہی مانگنے بیٹھے تھے, جو آج ہم مولویوں اور پیروں کو عادت پڑی ہوئی ہے. پھر ہماری نگاہ سے بتائیں 90 لاکھ کلمہ پڑے گا, 90% نہیں پڑھ سکتا, 90 لاکھ کیا پڑھنا ہے. وہ کوئی اوپر سے تو نہیں گرے تھے, انہی ماؤں کے پیٹوں سے جنم لیا تھا, لیکن رب رسول کو راضی کیا. رضا یہی تھی. بزرگ جا رہے ہیں کشتی میں, نوجوان بیٹھے چھیڑ رہے ہیں, بار بار چھیڑ رہے ہیں, بار بار چھیڑ رہے ہیں. اس نے کہا سفر نہیں گزر رہا, بابے کو چھیڑتے, بار بار چھیڑنے, کوئی ادھر سے بال کھینچتا, کوئی ادھر سے بال کھینچتا, کوئی کپڑا کھینچتا. اسی وقت غیب سے آواز آئی, یہ تمہیں چھیڑ رہے ہیں, تمہارا برگزیدہ بندہ ہے, ان کو دریا بورد نہ کر دے. اسی وقت بولے سونیا انہوں نے ولی نہ بنا دے, دریا برد جو کرنا ہے نہ دل سیدھے کر دے. اللہ والے نہ مکھ ویکھ دے نہ مکھ تے دل ویکھ دے, جے ویکھ دے نے مومن دا دل ویکھ دے. ان کی تو انتقامی سوچ ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے جواب چاہیے. جب باہر آیا تو دیکھا وہ سجا کے ہوئے اکھاں ملی. انہوں نے کہا ہون کتھوں لبھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 10 سال ہی منگ دے رہے ہیں, اے منگے ہی نہیں. نے کہا ولی کامل کی درگاہ ہو. اب قرآن کہے سورۃ بقرہ ولی کامل سے نسبت رکھنے والی گائے ہو, اس کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لا کر کے مردے کو لگایا جائے, وہ زندہ ہو جائے تو صحیح سلامت ہے. آنکھیں کون سی بڑی چیز ہے؟ نبی سے ایک گدھا ہو 100 سال, ہڈیاں بکھر جائیں, گوشت اتر جائے, اور پھر 100 سال کے بعد اللہ پاک کی ذات نبی کی نسبت سے اس کو گوشت بھی ہڈیاں بھی صحیح سلامت کر دے, تو یا تو پھر بھی آنکھیں ہیں. انہیں مانگا ہی نہیں ہے, وہاں جا کر بھی روٹی مانگ, وہاں جا کر بھی جناب نوکری مانگ رہا ہے. ایمان مانگ, ایمان کی سلامتی مانگ, ایمان کے ساتھ ان ولیوں کے ساتھ مرنے کی دعا مانگ جو قرآن نے سکھائی ہے. اللہم متنا علی ایمان وتوفنا مع الابرار, یا اللہ ان نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما. اس سے بڑی اور کیا چیز ہمیں چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ آج ہم بیٹھے, یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے, فضولیات میں وقت گزار رہے ہوتے, اور ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں بلا کر اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میرے منہ سے حضور کا ذکر سنا, دین کا ذکر سنا. یہ تو ان کی مہربانی ہے الحمدللہ. پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک کروڑا رحمت نازل فرمائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. میں نے تو دیکھا بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کو, میری تو غائبانہ محبت ہے. کس وجہ سے؟ دین کی برکت سے. کہ فیض آباد جب ختم نبوت کے مجاہدین وہاں بیٹھے تھے تو ڈاکٹر صاحب مجھے پتا چلتا تھا کہ تڑپ کر دعائیں بھی کرتے تھے اور دوست احباب کی خدمت بھی کرتے تھے اور ان کو بھیجنے کی ترغیب بھی دلاتے تھے. یہی تعلق ہے. کوئی نہیں, یہ تھے نا سی اگے مل لیں گے, نا سی اگے مل لیں گے. ہاں جی, ہاں جی انشاءاللہ. مشکات شریف میں روایت موجود ہے, میرے آقا فرماتے جس نے بن دیکھے محبت کی, دیکھا نہیں ہے لیکن مل جائے گا. یاریاں دنیا سے لگائی وہ ٹوٹیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. لیکن پرہیزگار کی یاری نہیں ٹوٹے گی, وہ وہاں بھی پہچان لے گا, وہاں بھی پہچان لے گا. ہاں جی,
جب کافر مرتا اسی آیت کے تحت میں یہ روایت موجود ہے، اور شرح الصدور میں بھی موجود ہے، مولا علی پاک اس کے راوی ہیں کہ جس وقت مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ پھر رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا یار حضور کا غلام ہے، مجھے ایمان پر موت دے رہا ہے، اس کو بھی ایمان پر موت دینا، وہ یہ دعا کرتا ہے۔ اور یار ہوئے 2 نمبر دنیا داری والی یاری، تو پھر وہ جب مرتا ہے، یا اللہ جس طرح میں نے دنیا داری چ موت دیتی ہے میں انہوں دیں ایمان علی نے، لاؤ یاریاں کس اعتبار سے لگانی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یاری صرف حضور کے واسطے سے، دوسری چیز نہیں ہے، پھر جدا نہیں ہونے دے گی، قیامت تک جدا نہیں ہونے دے گی۔ کیونکہ ماشاءاللہ جنازہ بھی احباب نے پڑھا، سارا سلسلہ بھی میں پڑھ رہا تھا، ایک روایت بزرگوں کو خواب میں ایک شخص کی زیارت ہوئی، اعمال تلے، اتنی سی چیز رکھی گئی اس کے نام اعمال میں، سارے اعمال بھارے ہو گئے، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فلاں حضور کا غلام تھا، اس کی قبر پر گیا، یہ ڈھیلا رکھا تھا، اللہ پاک نے وہ ڈھیلا میرے اعمال میں رکھ دیا، صرف حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ اور جو جنازہ پڑھے حضور کے غلام کا، عاشق رسول کا، اس کی تو بخشش کا پروانہ آگے خود بن جاتا ہے۔ کفن چور عورت ہو، مرد ہو، اور وہ جنازہ پڑھے ایک مائی صاحبہ کا، عاشقہ ہو، اور رات کو نشانی لگائے، آ کر قبر اکھیڑے، اور اکھیڑنے کے بعد جب کفن کو ہاتھ ڈالے، وہ مائی صاحب ہاتھ پکڑ لیں، خدا کے بندے میرے جنازے میں سب کی بخشش، ابھی چوریاں کر رہا ہے، بخشش کے بعد بھی چوریاں کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جان۔ آج تو وہ جنازہ ہی نظر نہیں آتے، آج جنازہ بھی ہمارا محلے داری کی وجہ سے ہوتا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ فلاں ہیں، لوگ کیا کہیں گے جناب جنازہ نہیں پڑھا۔ لیکن میں آج تک اس بات پہ شرمسار نہیں ہوا، الحمدللہ 10-12 جنازے پڑھے ہوں گے، 15 سے کم پڑھے ہوں گے، میں پوری زندگی ہوگی میری، مجھے جہاں تصدیق ہو کہ میری بخشش کا سامان بنے گا تو پھر پڑھتا ہوں۔ یہ سرکاری میں پڑھا ہو، چپڑاسی دی پوری جانچ پڑتال ہو، کسی غلام کسی نوکر رکھنا ہوئے، گارڈ رکھنا ہوئے، وہ دی پوری جانچ پڑتال ہوئے، تو ایویں بندہ کسی پیچھے اپنی قبر خالی کرے، یہ کیونکہ سیاست ہے نا جی، یہ سیاست ہے جی، اس کا پڑھ لو جس کا پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، انسانیت ہے، پھر شریعت کچھ بھی نہیں ہے، ساری انسانیت ہے، حضور کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں دین پڑھنا آج حد ضروری ہے۔ پھر جس طرح آپ شہد سے بچتا ہے شوگر والا مریض، اسی طرح برے کی صحبت سے بھی بچے گا، ہر ایسے کام سے بچے گا جس سے اس کی روح کو تکلیف ہو، اور قسم سے اس دن انقلاب آ جائے گا جس دن ہر گھر میں ایک عالم دین ہوگا، ہر گھر میں ایک عالم دین ہوگا۔ لوگ چوکوں میں بیٹھ کر آپس میں بات کریں گے، تیرا پتر کنواں سپارہ پڑھتا ہے، تیرا بیٹا کون سی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، یا نسائی شریف پڑھ رہا ہے، یا گلستان پڑھ رہا ہے، کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس دن یہود و نصارہ مر جائیں گے، بالکل مر جائیں گے۔ یہ کوشش کریں ایسے کہنے سے نہیں، ایک ایک بچہ ضرور عالم دین بنائے، گھاٹا نہیں ہے، بالکل گھاٹا نہیں، جس دسترخوان پہ عالم دین بیٹھا ہو کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ چلو کسی نے اخبار خبر پڑھی ہو مولوی بھوکا مریا، رجیا ہی مرسی انشاءاللہ، بھوکا تو مر ہی نہیں سکتا، ایمان نال بالکل صحیح بات ہے۔ میرے مرشد فرماتے بیٹا طلباء کی جوتیاں تم سیدھی کرو، تمہارے کتوں کو بھی رزق نہیں ختم ہو، بالکل نہیں۔ میرے غوث پاک اوپر سے جبہ پہنتے تھے عالی شان، اندر تھے ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے۔ ایک دن بندہ آیا، انہوں نے کہا حضور، دوسرے انہوں نے سمجھا دے کیڑی فقیری ہے، اتو جبے جڑا بادشاہ بھی نہ پاوے۔ آپ نے پھر نیچے سے دکھایا یہ ٹاٹ کا لباس، فرمایا اوپر والا امیروں کو دکھانے کے لیے، نیچے والا فقیروں کو دکھانے کے لیے۔ وہ پہنتے تھے جو کوئی نہیں پہنتا تھا۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آیا نا علاؤدین خلجی، تو آپ چلے جاتے تھے، نہیں ملتے تھے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، ادھر سے آئے ادھر، آخر کار اندر آ گیا، بیوی بھی اس کی آ گئی، دیکھا آپ کے گھوڑوں کے گلے میں سونے کی چین ہے، سونے کی چین، پریشان ہو گیا، پرچی لکھی، اس نے کہا حضرت یہ فقیروں کا استقبال کہ اس میں سونے کی چین۔ آپ نے پھر دوسری طرف جواب لکھ کے بھیجا، آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جس کو تم اہمیت دیتے ہو یہ تو ہمارے جانوروں کی لونڈی۔ آ گئے بیٹھے، پانی آپ نے پانی پلایا، یہ چھینی نہیں ہوتی اوپر جو گھڑے کی ہوتی، آپ نے فرمایا رکھ۔ جب اس بادشاہ نے اوپر رکھی نا چھینی، اس کو صحیح نہیں رکھی، آپ نے فرمایا اے تو بادشاہ ہے، تجھے گھڑے کی اوپر چھینی صحیح نہیں رکھنی آتی، تو کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، تو حکومت نظام کیا چلائے گا؟ ہاں پھر استعفے دینے قوم دے ستیاں ناز کر کے ہوں استعفا لے لو۔
الحمدللہ کل بھی ہمارا سر بلند تھا فخر سے، آج بھی بلند ہے، الحمدللہ قیامت تک بلند رہے گا جب تک حضور سے وفا کرتے رہیں گے۔ حضور ساڑی کانڈی نہیں لگن گے۔ کیا بات ہے۔ پچھلی پیشی پر استاد صاحب کو جج نے کہا لکھ کے دے دیں مولانا، آپ نے فرمایا تسی لکھ کے دے دو، تسی لکھ کے دے دو، تسی لکھ کے دے دو۔ قسم نال میرے بابا جی حضور کی ساتھ پیشی ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، اب 23 تاریخ کو ساتھ ہیں، بابا جی بھی ساتھ ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں 19/19 کوئی مسئلہ نہیں، چہرے پہ وہی نورانیت ہے، اندر بھی وہی کام ہے، باہر بھی وہی کام ہے۔ رب نے جب کام لینا، رب نے یہ کام لینا تھا، جیل میں کتنے لوگ ہوں گے جو گناہگار، قاتل، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے۔ حاجی مانک، یہ واقعہ جو پاکستان کی سرزمین پر ایک فیصلہ ہوا ہے جو عاشق رسول کے حق میں قرآن و حدیث کے مطابق ہوا، ایک تاریخ میں، عاشقان رسول کتاب کا نام ہے، عاشقان رسول۔ ختم نبوت پر مسئلہ بنا تھا، حاجی مانک بہت بڑا، 55 سال اس کی عمر تقریباً ہو چکی، فوت ہو گیا تھا۔ سندھ کے علاقے میں، پڈریدن علاقے کا نام ہے، وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک بدبخت عبدالحق نامی مرزائی تھا جس نے چیلنج کیا تھا میں آقا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا، معاذ اللہ۔ جب پتہ چلا تو یہ جب گھر آیا تھا نا حاجی، تو اندر دستک دی تھی، تو اندر سے بیوی بولی کون؟ اس نے کہا تیرا خامد۔ اس نے کہا اس گھر کی دہلیز پر تم نے قدم نہیں رکھنا، دفع ہو جاؤ۔ بیٹیوں نے آگے سے کہا کہ تو اس مکان میں آئے گا، ہم اس مکان میں نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ بیوی بولی، اس نے کہا بدبخت گنبد خضرا کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتا تھا، جب عزت رسول کی بات ہوئی گھر بھاگتا ہے؟ تیرے کان میں بات نہیں پڑی؟ ایک گستاخ رسول نے حضور کی عزت پر حملہ کیا، تو گھر میں گھستا ہے؟ مکار! بس غیرت جاگی، کہاڑی اٹھائی، چلے گئے، اس بے ایمان کو واصل فی النار کیا۔ پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتا بھی مر جائے ان کا تو پوری دنیا حرکت میں آ جاتی کہ یاد رکھیں جتنا مرضیاں یاریاں نے، ہمیں یہ کام ہے جی، وہ کام کروانا ہے، وہ کام کروانا ہے، یہ کام کروانا ہے۔ جا، یہ حضور جب پوچھیں گے نا بتا تیرا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، میرے صدقے سے نہیں ہو سکتا تھا، تو کام کے پیچھے رہا، اب بتا کیا لے کے آیا، بلا تیرا کام کروائے۔ اتنی بات جب حضور نے کر دی، بتائیں پھر ہمارا کیا حال بنے۔ یہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جناب جی یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سوچیں قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ جس وقت اس نے اوپر سے جناب جی سندھ کی، حیدرآباد کی پولیس آئی، نے کہا حاجی صاحب خیر ہے، نے کہا ایک واصل فی النار بے ایمان کو کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو غلط خبر ملی۔ اس نے کہا نا قبلہ، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم بھی حضور کے ماننے والے ہیں۔ نے کہا نہیں، آپ کو ہتھ کھڑیاں نہیں، آپ تو ہار پہنانے کے لائق ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے گرفتار نہیں کیا۔ دوسرے علاقے کی پولیس آئی، انہوں نے کہا جی اوپر سے بہت پریشر آ چکا ہے لیکن آپ آگے بیٹھے۔ آگے بیٹھے، جب تھانے میں گئے وہاں چیخو پکار تھی، کوئی ہار لے کے آ رہا ہے، کوئی دودھ کا گلاس لے کر آ رہا ہے، اندر قاتل کھڑے تھے، چیخ رہے تھے کہ میں نے اپنی بہن کو قتل کیا، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ حاجی صاحب تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے گستاخ رسول کو واصل فی النار کیا۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ کیس چلا، اوپر سے وکیل، انگریز، یہ وہ، بڑا مسئلہ بنا۔ لیکن قربان جاؤں ان پولیس والوں کے قدموں پر بھی کروڑا سلام، اس جج کے قدموں پر بھی کروڑا سلام۔ ان کے پاؤں سے لگی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جی ساڑی مجبوری ہے، ساڑی مجبوری ہے جی، یہ کیڑی مجبوری ہے، چھوڑ دے مزدوری کر لے، مجبوری ضرور کرنی ہے، مزدوری کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، قربان جائیں، اللہ اکبر۔ جب جج کے سامنے آئے، اس نے کہا، بات چلی، اس نے کہا کہ یہ شخص سزا کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دماغ پر عشق مصطفیٰ کی پٹی چڑھ چکی تھی، اس کو حضور کے سوا کچھ یاد ہی نہیں تھا، چھوڑ دی۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ ایک فیصلہ اس تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد۔ ہاں، دوسرا فیصلہ جو اس پاکستان میں لاہور کے علاقے میں جہاں منچی ہاسپٹل ہے، 2 گھوڑا ہاسپٹل منچی روڈ جو ہے، وہاں پر ایک واقعہ، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت جو ہے
ایک سیٹھی ایک سکھ ہے، اس نے کتاب لکھی، اور علامہ فیض محمد صاحب بسنت ایک تہوار، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا جو گستاخ رسول کو سزا ملی تھی، جس کے عوض میں یہ بسنت منائی جاتی. یہ اس دھرتی پر یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اس پر گستاخ رسول کو سزا ملی تھی. یہ اسی کے وجہ سے یہ بسنت منائی جاتی، یہ پیلے کپڑے پہن کر کے بسنت منائی جاتی اس گستاخ رسول کی یاد میں. اس گستاخ رائے حقیقت اس کا نام تھا، جس نے اما فاطمہ پاک اور حضور کی گستاخی کی تھی. اور وہ سٹوڈنٹ تھا میٹرک کا، اس کو ہندو اور سکھوں نے کہا بیان بدل دے تجھے چھڑوا لیں گے. اس نے کہا مر تو سکتا ہوں لیکن زبان نہیں بدلوں گا. اسی وجہ سے ہندو اور سکھوں نے کہا ہمارا ایک جوان ہو جوانی دے دے لیکن اپنی زبان سے بیان نہ بدلے، اپنی حضور کی گستاخی پر ڈٹا رہے. لہذا اس وجہ سے ایسا تہوار انہوں نے پھر تشکیل دیا جس کو بسنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو بچائیں. میں اسی وجہ سے ہاتھ جوڑوں گا بچوں کو دین پڑھائیں ایمان سے. ہماری دنیا، قبر، حشر سب کچھ بہتر ہو جائے گی. میں شعر مکمل کر دیتا ہوں. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. پیسہ نہ ہو، اقبال فرماتے مومن پر زوال نہیں آ سکتا. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. میرا جہاں میں آشکارا ہوا اپنی مثال پیش کرتے. آشکارے کا معنی کیا؟ اردو بھی ہمیں سمجھ، یہ بھی ولیوں کا فیضان. دین پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی. آشکارا عرف عام میں شہرت ہو جانا. آشکارا میرا جہاں میں آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. اور میں کلندر بننے سے، صوفی بننے سے، عاشق رسول بننے سے ہوا، تونگر مالدار بننے سے نہیں. ہاں بلال ہو دنیا دار کا غلام تو دنیا نہ جانے، جب سرکار کا بنے تو کعبے کی چھت پر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. ہاں جی کیا بات ہے جی. قائد اعظم نے تو ایک جملہ بولا تھا اقبال ڈے پر 1944 میں. ریسنٹ سپیچ آف مسٹر جناح میں یہ موجود ہے، اور رسول اللہ کا پاکستان اس میں بھی موجود ہے. اس نے کہا مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں آتی، صرف ایک ہی جملہ ہے. اقبال واز اے ٹریو فالوور آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر مجھ سے سنتے ہو تو یہی بات ہے کہ اقبال ایک سچا عاشق رسول تھا. بات ہی ختم کر دی. آپ کو سپر انٹلیکچوئل کا اعزاز دیا تھا انگریزوں نے. سپر انٹلیکچوئل یہ ڈکشنری میں ڈھونڈنا کس کو بولتے، کس بلا کا نام. لیکن ہم تو عاشق رسول ہی کہیں گے. اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں. اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم نے یہ مل بیٹھ کر محفل سجائی، اللہ پاک اسی طریقے سے تہے دل سے ایسی محفلیں سجانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تہے دل سے رسمی نہ ہو، حقیقی ہو. یہ حقیقی محفل ہے کیونکہ لبیک والوں کی. یا رسول اللہ. شفاعت بھائی دو اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ نال والا شعر ہلے تک میں اتنے پہنچیا کوئی میں دست بس عرض کر سکتا کیونکہ اقبال دا شعر پڑھنا پہلے اس تو ایک تاریخ دا پڑھنا ضروری. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اقبال کا اگر ایک شعر ہے نا، اس شعر میں اس نے ایک پوری تاریخ بیان کی ہوتی. جب تک اس تاریخ کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک اقبال کی اس شاعری کو، اس شعر کو سمجھ نہیں سمجھتا. بالکل پوری ایک تاریخ دا ہونا ضروری ہے. پھر اس تو بعد پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی آکھنا چاہتے ہیں. ہاں جی یہ بہت بڑی یہ ملدا جلدا. میں یہ نال دا مصرع سنا دینا. وہ صدف ہی کیا، صدف کہندے نے سپی نو صدف. میں اے شعر سنانا چاہنا ہوں کہ میں نوجوان 14ویں دے سٹوڈنٹ کو پوچھا نا آدھے جی اردو تو سمجھ لینے. میں کہ سمجھ لینے. پھر میں ایک شعر پڑھنا تو یہ معنی دس دے. وہ صدف ہی کیا. میں کہ صدف دا معنی کیا کہ خوشی. میں کہ واہ قربان صدقے. میں کہ ماں پیو دے دادا ہزار موبائل موٹر سائیکل تے غل گپاڑے تے سویرے تو شام تے جناب جی عیاشیاں تے بدماشیاں. میں کہ خدا دا نام تو ایتھے آ جا کر ایتھے بیٹھ جا کر کلاس والے نال اتحاد نہ پڑھیا کر، بیٹھر صرف گلاں سنیاں رکھیا کر. میں کہ تینوں الحمدللہ اتنا علم آ جا سی جڑے ادھر دھکے کھان نال نہیں آنا. سویرے کتاباں 25 کلو دا بستہ چاہ کے او گئے کہتے جناب ہاتھ وچ کنگھی تے او طواف کردا پیا کالجاں دا بازاراں دا. میں کہ اے چیزاں ساڈے کول بچ گئیاں. اے چیزاں صرف ساڈے کول بچ گئیاں. میں کہ صدف کا معنی سیپ ہوتا ہے. وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے. میں وہ سپی کوئی نہیں ہے. قطرہ پوے تے موتی نہ بنے.
اگر ہو خود گر خود نگر خود گیر خودی، خود گر خود نگر خود گیر خودی، 3 باری خود لفظ استعمال ہے. خود گر خود گیر، گر میں نے بنانے والا، گیر پکڑنے والا. زباں تا بوت در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بوت دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدس بوت متقا. شیخ سعدی فرماندے ہیں یا اللہ جتنی دیر تک زبان ہے صرف تیرے یار واسطے چل دی رہے. وہ سونا ہوئے جڑا اس تکیاں نال ٹیک نہیں لاندا، تیرے عرش نال ٹیک لاندا. شیخ سعدی نے قربان جاواں. خود گر خود گیر خود نگر خود گیر خودی، خود نگر نگر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ویکھن والا قربان جاواں خودی بھی ہوے، خودی دین والا بھی ہوے، خودی لین والا بھی ہوے. اے 3 چیزاں اودے وچوں، خود گر خود نگر خود گیر خودی. خوددار بندہ، اے 1 روپے منگن والا، ہر بندے دے منہ ڈنگا کرن والا، اے ہوندا ہے خودی دا متضاد. خودی مر جاوے. حضرت ابو قتادہ دی طرح حضرت عثمان فرمایا او غلام تو آزاد ہے، جا انہوں نے جا کے پیسے دیا، وہ قبول کر لے تے تو آزاد ہے. وہ آیا انہیں کہ حضور قبول کر لو. میں آپ فرمایا نہیں. انہیں کہ حضور میں آزاد ہو جاسا، میری شرط ہے تسی قبول کر لو. آپ فرمایا میں قبول کر لیتے میں غلام ہو جاسا. انہیں کہ منگنا صرف رب رسول کو نہیں، اور کی تو منگنا ہی نہیں. خودی، یہ خودی ہے. کسی سے بھی نہ مانگے، کسی سے بھی نہ مانگے، یہ خودی ہے. تو پھر کیا ملتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی تو نہ مر سکے. فرمایا جنیاں موتاں پھر تیرے واسطے موت نہیں، موت نظراں چراسی کتے گستاخی نہ ہو جائے. ذائقہ تے آسی لیکن زبان تھی بگے انہاں دی مرضی اختیاری. ولیاں دی موت اختیاری. اور رب نل جا کون کہتا اللہ والے مر گئے. یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے، جا مرتی نہیں مرگے بدن سے. اقبال فرماتے نہیں مردی. اللہ پاک اسانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک حضور دی واللہ زلف دا صدقہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ہم کہیں یا نبی اور وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول. آمین. تشریف رکھیں سبھی حضرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس